دوستو، پاکستان کے کچھ میڈیکل حلقوں نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ مریض جو کہ کورونا کی شدید علامات کے ساتھ آئے ہیں، انہیں یہ انفیکشن صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ ہوا ہے۔ پاکستانی اخبار دا نیوز نے 26 ستمبر 2020 کو ایک سٹوری شائع کی ہے، جس کے مطابق صرف کراچی شہر میں پچھلے ایک ہفتے میں کورونا کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رپورٹ میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خاص طور پر وہ بزرگ افراد جنہیں پہلے ایک بار کورونا انفیکشن ہو چکا ہے، انہیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ دوبارہ انفیکشن کی صورت میں کچھ مریضوں میں علامات پہلے سے بہت زیادہ شدید تھیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دنیا کے فرسٹ ری انفیکشن کے کیس کے بارے میں بتایا تھا، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، تو ہمیں بہرحال یہ سمجھنا ہوگا کہ ری انفیکشن گو کہ بہت کم ہے، لیکن بہرحال اب یہ دنیا کے کئی حصوں میں موجود ہے۔ ری انفیکشن عموماً ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جن میں پہلے انفیکشن سے صحت یابی کے بعد اینٹی باڈیز بہت کم بنی ہوں، یا اینٹی باڈیز بنی تو ہوں لیکن تھوڑے ہی عرصے میں جسم سے غائب ہو گئی ہوں۔ یاد رہے کہ کورونا کے کچھ مریض ایسے بھی ہیں جن میں پی سی آر ٹیسٹ تو پازیٹیو آتا ہے، لیکن ان میں پی سی آر نیگیٹو ہو جانے کے باوجود اینٹی باڈیز کا لیول نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جو کہ انہیں دوسری بار ہونے والی انفیکشن سے نہیں بچا سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنے لگا ہوں۔ پاکستان میں آغاز سے لے کر اب تک روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہونے والے کیسز اگر گراف کی شکل میں دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح نظر آئیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کیسز روز بروز بڑھتے گئے، اور پھر جب یہ بہت کم رہ گئے تو مجھ سمیت ہر پاکستانی نے یہ سمجھا کہ کورونا اب پاکستان میں ختم ہو چکا ہے۔ جبکہ پچھلے 30 دنوں کا گراف اگر دیکھیں تو گزرنے والا پچھلا ہفتہ اس لحاظ سے کچھ اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس میں کیسز دوبارہ بڑھنا شروع ہوئے، اور میرے خیال سے یہ کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے۔ بہت سے لوگ اب ہسپتالوں کا رخ ہی نہیں کر رہے۔ کورونا میں مبتلا ہونے کے باوجود کچھ لوگ ابھی بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ کورونا کا شکار ہیں۔ ایسے لوگ جب کلینکس اور ہاسپٹلز پر آتے ہیں تو حقائق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ دوستو، ان گرافز میں جو اعداد و شمار دکھائے گئے ہیں وہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں۔ پاکستان میں اب تک 3,10,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ان میں سے 2,96,000 صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ کووڈ سے ہونے والی اموات 6,457 ہیں۔ اس کو اگر ہم بائیفرکیٹ کر کے دیکھیں تو سندھ میں 1,34,000، پنجاب میں 98,428، کے پی کے میں 37,357، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 16,162، جبکہ بلوچستان میں 14,394 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پچھلے 30 دنوں میں اگر دیکھا جائے تو 24 ستمبر 2020 کو کیسز بڑھ کر ایک بار پھر 799 ہو گئے، جو کہ 10 ستمبر کو 196 تھے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اگر آپ یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد اسے بخار ہے، خشک کھانسی ہے، یا وہ شدید تھکاوٹ کی شکایت کر رہا ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بخار، خشک کھانسی اور تھکاوٹ کورونا کی سب سے کامن علامات ہیں، جبکہ لیس کامن علامات میں جسم میں درد، گلے کی خرابی، ڈائریا، آنکھوں میں جلن اور سرخی، سر درد، منہ کا ذائقہ اور سونگھنے کی حس کا ختم ہو جانا، جلد پر ریش نکل آنا، یا ہاتھوں یا پاؤں کی انگلیوں کا رنگ تبدیل ہو جانا شامل ہے۔ اور کورونا کی شدید علامات میں سانس میں شدید دشواری، سینے میں درد یا دباؤ کا احساس اور بے ہوشی بھی شامل ہے۔ تو ہمیں ابھی بھی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ احتیاط ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ سماجی فاصلہ رکھیں، بلا ضرورت کہیں نہ جائیں، ماسک کا استعمال کریں، اور بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں یا سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔